اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ للمتقین علی امی القرشی المکی المدنی الہاشمی الابی القوف محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وآن الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک تعالی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. خالق کائنات، مالک آب و ہوا، بے جان پتلے میں روح ڈال کر آدم بنانے والا، پھر آدم کو وجہ بنیاد آدمیت قرار دینے والا، رواں دواں کائنات کو رواں دواں رکھنے والا، بشر کو شعور دینے والا، تکلم دینے والا، نگاہوں میں نور دینے والا، پیروں کو حرکت دینے والا، ہمارے درمیان زندگی جینے کے لیے ایک آئین دیتا ہے. ایک آئین کو ہم مذہب کہتے ہیں، دین کہتے ہیں. دین کا نام ہمارے علماء نے اسلام بتایا ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں. لیکن ایک مشکل معاملہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ آج اسلام کے اتنے ورژن موجود ہیں کہ اگر کوئی بیچارہ غریب چاہے قبول کرنا دین حق کو تو کون والا لے؟ بھائی آپ جائیں پنڈال کے باہر نکلیے، دائیں طرف بائیں طرف دکانیں لگی ہوئی ہیں کہ صاحب آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ کہ عقیق. کہ بغل والا کیا بیچ رہا ہے؟ عقیق. کہ ان کے بغل میں عقیق. اب جتنے عقیق بیچ رہے ہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ایگزیبیشن ہوتی ہے لگی ہوئی، انٹری ٹکٹ لیے اندر پہنچے، کیا بیچ رہے ہیں؟ کپڑا. بغل میں کیا ہے؟ کپڑا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم رقم بھی خرچ کریں اور مال اچھا نہ ملے تو بڑی مشکل ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اسلام کی آج اتنی دکانیں لگی ہوئی ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل معاملہ یہ ہے کہ کون والا دین لے اور کون والا دین چھوڑ دے. لہذا جو دانشور تھے، جو عقل مند تھے، انہوں نے دین کو چننے میں بڑی ہوشیاری کری اور ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اولاد پیمبر کے دامن کو پکڑا. لہذا جو پیور دین ہے بغیر ملاوٹ والا وہ مل جائے. دیکھیں بنیادی وجہ ہے بنام دین. اگر ہم کچھ لیتے ہیں، درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب ہمارے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے. تو بہرحال بزرگوں اور علماء کی بات پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے بنام دین اگر کچھ بھی لیا تو آل نبی کے لیا. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عظمتوں پہ لاکھوں درود، لیکن دین ہم نہیں لیتے بھائی. ان کی عظمتوں کا انکار نہیں کرتا ہوں ہمارے سراخوں کے اوپر، لیکن دین لینے کو ہم تیار نہیں ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے ابن حجر اسقلانی، قبلہ موجود ہے، قبلہ موجود ہے، آپ پوچھیں. انہوں نے ایک فارمولہ دیا بڑا زبردست کہ جس نے بھی اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں آپ کے چہرے پر نور کو دیکھا وہ صحابی. یہ وہ فارمولہ تھا جو صحابیت کی بھرتی کھول رہا تھا. اب جب ایک مرتبہ بھرتی کھل گئی تو جتنے کچے پکے تھے اندر آ گئے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کتابیں کہہ رہی ہیں، قبلہ موجود ہے، پوچھیں آپ. اب جتنے تھے ایک مرتبہ میں آ گئے. ان کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے. لیکن میں پھر ان کے معیار، ان کی عظمت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ان کے اوپر لاکھوں درود، لیکن ہم دین نہیں لیں گے. بنیادی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ نبی کے پہلو میں بیٹھنا بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ مزاج نبوت کو بھی جانتے اور سمجھتے ہو.
نبی نے جو کہا وہ نبی نے کہا ہے. کیا ضروری ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں؟ مثال کے طور پہ میں بات واضح کر دوں. چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے میرے نوجوان بھائی ہیں. ابھی جب ہم آئے تو منتظم صاحب نے چائے پیش کری ہمیں اور قبلہ کو. تب ہم کہیں یہ چائے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کیا کہنے، بڑے اعلیٰ درجے کی چائے پلائی تھی. کہا جی دماغ خراب ہو گیا ہے. لہجہ بتا رہا ہے کہ نہایت ہی خراب تھی. اور چائے پینے کے بعد ہم نے کہا یہ چائے ہے، لکھ دیجئے کہیں زیر زبر کا فرق آ جائے. عبارت وہی ہے، معنی تبدیل ہو گئے. عبارت وہی تھی، معنی تبدیل ہو گئے. اللہ کے نبی جا رہے ہیں. ایک کیا بتائیں، میری میموری بڑی خراب ہے، میں نام بھول گیا، لیکن تھے بڑے پائے کے صحابی، بزرگ تھے، جلالی تھے. تو یہودی بیچارہ مرا تھا، اس کو جو کچھ تدفین ان کے طریقے کی ہوتی ہو رہی ہو، گھر والے بیٹھے رو رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ادھر یہ رو رہے ہیں، ادھر میت پہ عذاب ہو رہا ہے. ان کا دماغ چل گیا، اس کا مطلب اگر رویا جائے تو میت پہ عذاب ہوتا ہے. نبی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بے دین مرا ہے. اب پوری دنیا مل کے روئے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو مزاج نبوت کا جاننا بہت ضروری ہے. ایک شخص آیا اور حضور کی شان میں نازیبا کلمات ادا کرنے لگا. اب جہاں پہ صحابہ کرام کا مجمع گھیرے بیٹھا ہو، ایک عام آدمی کی اتنی ہمت کہ نبی کی شان میں کچھ کہتے، صحابہ کرام نے فوراً آستینیاں چڑھا لی کہ ابھی مار دیں گے، کاٹ دیں گے، یہ کر دیں گے. فوراً تو کہیے رحمت للعالمین کا دربار تھا. ہم لوگ ہوتے تو اشارہ دیتے مارو، ہم ہوتا ہے ارے رہنے دو. یہی تو ہوتا ہے. دیکھیں میں نے منع کیا تھا، لیکن چاہنے والے کیا بتائیں، بیچارے برداشت نہیں کر پائے. اللہ کے نبی نے فوراً روکا کہ یہ ان کی زبان کاٹ دی جائے. ایک بڑے جلالی پیر کھڑے ہو گئے، میں کاٹے دے رہا ہوں. ان کا رکیے، بیٹھ جائیے، یا علی تم کاٹو. تو میں نے بھی ہاتھ جوڑے، اللہ کے نبی یہ کاٹنے پیٹنے کا ڈپارٹمنٹ ان کا ہے. حضرت علی کے کیا لینا دینا ہے ان کو شک کے اندھیرے میں. اب یہ کاٹا پیٹنا ان کا کام ہے. حضرت علی کو رات میں آپ وہ اناج دے دیجیے گا، پیٹ پہ رکھ کے پہنچا دیں گے. اپنے بغل میں ممبر پہ بٹھا لیجیے گا، مسئلے حل کر دیں گے. ان کے یہ گلا کاٹنے، جیب کاٹنے ماہر آدمی، ان کو دیجیے آپ. بٹھا دیا کہ یا علی کاٹ کے لاؤ. حضرت علی نے بھی بڑے پیار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کچھ ہمت آئی کہ شاید نہ کاٹے، پھر دل بھی ڈرا کہ کہیں واقعی کاٹ ہی نہ دے. لے کے آئے، انہوں نے اشٹبل دکھایا کہ یہ دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ کہ گھوڑے ہیں اور کیا ہے؟ کہ کون والا اچھا لگ رہا ہے؟ کہ وہ کالا والا. کہ کھول کے ان کو دیا جائے. کہ میرا ہو گیا. کہ جی آپ کا ہو گیا. کہ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں ہو گیا. کہ اچھا یہ بتاؤ تم گھر کے کب چلے تھے؟ کہ کافی وقت ہو گیا. بھوک ووک تو نہیں لگی ہے؟ کہ دیکھیے اب آپ پوچھ رہے ہیں تو بتائے دے رہا ہوں، بھوکا تو ہوں. کہ ان کو کھانا کھلایا جائے. پیٹ بھر دیا. کہ اچھا یہ بتاؤ، مجھے یہ لگتا ہے کہ تمہاری مالی حالت بہت خراب ہے، فائنینشلی بہت کمزور لگتے ہو. کہ اب آپ نے اتنی مدد کری ہو، آپ اچھے آدمی ہو تو بتائے دے رہا ہوں تو درہم و دینار کی تھیلی بھی دے دی. اب وہی شخص جو ابھی تک نبی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تعریف کر رہا ہے. دیکھیں نبی نے کہا تھا زبان کاٹ دو، اب یہ کھڑے ہوتے تو کاٹ دیتے. لیکن مزاج نبوت کا جاننے والا یہ بتائے گا کہ نبی کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے. جی اب وہ کاٹتے تو اس کی تو کٹ جاتی، باقی پورا قبیلہ اور بولتا. یہاں جو علی نے کاٹی ہے، اب قیامت تک جتنی اولاد آئیں گی تعریفی کریں گی. درود پڑھو محمد و آل محمد. اب آپ نے دیکھا اللہم صل علی محمد و آل محمد کہ ہم بنام دین اگر کوئی چوکھٹ پہ جاتے ہیں تو وہ اہل بیت کی ہے. اگر مذہب لیتے ہیں تو اہل بیت کے لیتے ہیں. ہمیں اب آپ دیکھیں دنیا نے
طرح طرح کے کردار پیش کیے. ایسی بات نہیں ہے کہ کمزور ہے آدمی, ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ تبلیغ کرے, وہ دین بتائے. ایسا تھوڑی ہے کہ لوگوں کے اختیار چھین لیے گئے. مذہب نے پوری آزادی دی ہے, جائیے بتائیے, پھیلائیے دین. ایک حضرت تھے, وہ بھی پہنچے تبلیغ کرنے کے لیے, کچھ عمر زیادہ ہو گئی تھی تو بیچارے قریب میں یہ گاؤں تھا, وہیں چلے گئے. تو انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ چلیے. کب گاؤں والے اتفاقاً پوری بستی جو تھی وہ کلمہ گو تھی, تب مسلمان بلایا جائے, حضرت تشریف لائے ہیں. اب جب حضرت آ گئے تو بیٹھے کب لوگ, ان کا یہ بتائیے کتنے لوگ وضو بنانا جانتے ہیں؟ کہا حضور بناتے تو ہیں لیکن اب ٹھیک بناتے ہیں کہ نہیں اب یہ تو نہیں معلوم ہے. اب آپ وضو کو یہ رہے کہ دال تو ہے نہیں کہ کوکر میں ڈالی, پانی ڈالا اور جو دھنیا مرچا ورچا پڑتا ہے وہ ڈال کے چڑھا دیا, بن گیا وضو. وضو باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے بنانے کا. تو حافظ جی کو ایک زبردست ٹارگٹ ملا, دین پھیلانے کا, تبلیغ کرنے کا. بس یہیں سے شروعات کر دی جائے, یہی پہلی سیڑھی ہے. جب وضو ہی نہیں آتا ہے آپ کو تو پھر نماز کیا آتی ہوگی؟ پھر آپ روزہ کیا رکھتے ہوں گے؟ کامن سینس کی بات ہے, سوچنے والی بات ہے. الف بے آتا نہیں, قرآن شریف کو آپ نے پڑھ لیا, ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے اب آج کی طرح پہلے کا زمانہ نہیں تھا کہ بڑے بڑے وضو خانے بنے ہوئے, لائن کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں, آدمی نے ٹیپ کھولا, کھڑا ہو گیا, کرنے لگا. تو انہوں نے بھی کہا کہ ایک ایک آدمی کو کرانے میں تو بڑا مہینوں لگ جائے گا. انہوں نے مکھیا جی کو بلایا, آج کی زبان میں پردھان کہے جاتے ہیں, میرا خیال ہے ہر گاؤں میں ہوتا ہے کہ انہوں نے پردھان کو بلایا کہ حضرت بیان فرمائے. کہ پردھان جی یہ بتائیں کہ آپ کے گاؤں میں تالاب ہے؟ انہوں نے کہا میاں گاؤں میں تالاب نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ کہ بڑا تالاب, کا جی بہت بڑا تالاب ہے. کہ چلیے پورے گاؤں کو لے کے. ایک کونے پہ حافظ جی, چاروں کونوں پہ گاؤں والے کھڑے ہو گئے. انہوں نے تقریر کر کے اعلان کیا کہ دیکھیے میں وضو بنا رہا ہوں, مجھے دیکھتے جائیے, آپ بھی بناتے جائیے. ان کا حضرت بسم اللہ کیجئے. اب حضرت اب دیکھیے کھڑے ہو گئے تو تالاب پہ بنایا نہیں جائے گا, بیٹھ کے ہی بنایا جائے گا, اور پلتھی مار کے بیٹھا نہیں جائے گا. اکڑو ہی تو بیٹھ کے بنائیں گے. اب حضرت اکڑو بیٹھے, پورا گاؤں اکڑو بیٹھ کے. اکڑو بیٹھنا بھی ایک صفت ہے. اب تو نہیں ہوتا ہے, جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے, تھرڈ فلور میں تھے, تو ماہ رمضان المبارک میں مسجدوں میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. تو جس وقت وہ مؤذن لا الہ الا اللہ کہتا تھا دعائے بعد اذان, تو جتنے نمازی ہوتے تھے سب اکڑو بیٹھ جاتے تھے پڑھنے کے لیے. تو میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ دعائے بعد اذان اکڑو بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے. کیا کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کا. جی کیا معاملہ ہے؟ بہرحال پتہ چلا وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, اب تو کب پلٹھی مارے بیٹھے رہتے ہیں. تو حضرت بیٹھے, پورا گاؤں بیٹھ گیا. اب حضرت نے پانی لیا اور ہاتھ دھونا شروع کیا. تو گاؤں والوں نے پانی لیا, ہاتھ دھونا شروع کیا, 3 مرتبہ ہاتھ دھلے. پھر حضرت نے کلی کری, تو گاؤں والوں نے بھی دیکھ کے یوں کلی کری. تو انہوں نے ناک میں پانی ڈالا, انہوں نے ناک میں پانی ڈالا, انہوں نے دونوں ہاتھوں میں پانی لیا, 3 مرتبہ منہ کو دھویا. انہوں نے بھی بار بار پانی لیا اور منہ دھونا شروع کیا. اس کے بعد حضرت نے کان میں انگلی چلائی, انہوں نے چلائی, انہوں نے یوں کیا, گاؤں والوں نے بھی یوں کیا. ہاتھ دھویا, گاؤں والوں نے بھی ہاتھ دھویا, حضرت نے یوں کیا, انہوں نے بھی فوراً یوں کیا. کہ بالکل کاپی کرنی ہے, فالو کرنا ہے, ہمیں دین لینا ہے, ہمیں وضو بنانا سیکھنا ہے, کہیں غلطی نہ ہو جائے. پھر جب پورا معاملہ ہو گیا تو باری آئی پیروں کی. اب کیونکہ حضرت اکڑو بیٹھے تھے تو پورا گاؤں اکڑو بیٹھا تھا. حضرت نے بائیں پیر کے اوپر زور دیا, پورے گاؤں نے بائیں پیر کے اوپر زور دے دیا. حضرت نے داہنا اٹھایا, پورے گاؤں نے داہنا پنجہ اٹھا لیا. اب حضرت دھو رہے تھے کہ پیر سلپ ہو گیا. اب پورا گاؤں یہ سمجھا کہ وضو بنانے میں شاید پانی میں کودا جاتا ہے. اب پورا گاؤں نے ڈبکی مار دی. اتفاق یہ کہ حضرت کو تیرنا نہیں آتا تھا. اب وہ چلائے بچاؤ بچاؤ, پورے گاؤں نے چلایا بچاؤ بچاؤ, جب تک پتہ چلے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا تو وضو بنایا جا رہا ہے. یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم دین کی کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اہل بیت سے لیتے ہیں. جہاں بگڑنے, پھسلنے, لڑکھڑانے, ڈگمگانے کا خطرہ نہ ہو. چلیے ہم لینے کو تیار ہیں,
صحابہ کرام کی عظمتوں پہ لاکھوں درود. کوئی ایک صحابی لے کر آئیے جس کے دامن کے اوپر ایک بھی غلطی کا دھبا نہ ہو. ہم لینے کو تیار ہیں دین. وہ وقت یاد کیا جائے کہ جب مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. دیکھیں صحابہ کرام کی ہم دو وجہ کے احترام کرتے ہیں. ہمارے ہاں آج مجمع میں ماشاءاللہ نہ جانے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جو پان کھاتے ہیں اور مسالہ وغیرہ جو چلتا ہے وہ کھاتے ہیں. تو یہ طلب کھانا کھانے کے بعد یا میٹھا کھانے کے بعد بہت زور سے لگتی ہے. کیا فوراً پان ملنا چاہیے. چچا نے ادھر ادھر جیب میں ہاتھ ڈالی اور بٹوا نکالا اور سروتا چلایا اور ڈلی چھالیاں کاٹی اور تمباکو کتھا ملا کے منہ میں پھانکا کہ یہ کیا ہے کہ یہ تو بہت ضروری چیز ہے. یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اور نہیں ملا تو دکانوں میں رات برات کارے صاحب. میرے دادا ایک بار مدراس میں کھو گئے تھے. اب اتفاق والی بات تھی کہ ہوٹل سے نکلے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب میں سیکنڈ میں پڑھتا تھا تو آپ ٹور فیملی جاتا ہے گھومنے کے لیے, رخ میں گئے تو وہ بیچارے وہ پان کی طلب میں کافی آگے نکل گئے, پتہ نہیں کہاں اور وہاں پر. اب اس کے بعد انہوں نے ایک کو بلایا آٹو والے کو. جب دیکھا کہ ہم کافی دور آ گئے ہیں, فلاں ہوٹل جانا ہے, تو منہ گھمائے اور چلا جا. اب ادھر کی لینگویج تیلگو یا کنڑ جو بھی چلتی ہو, میرا خیال ہے وہ جب یہ ہندی میں بول رہے ہیں تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے, وہ منہ گھما کے چلا جاتا تھا. تو کافی دیر پریشان ہونے کے بعد کوئی دکان والا بیچارہ دیکھ رہا تھا, وہ یو پی کا تھا, تو اس نے بلایا کہ اچھا بات کیا ہے. کہ بھیا یار بڑے بدتمیز لوگ ہیں, بات تک نہیں کر رہے ہیں. کہ وہ بات نہیں کریں گے, ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر اس نے بتایا کہ ان کو فلاں ہوٹل چھوڑ دو, تب ان کو چھوڑا گیا. تو بڑا مشکل معاملہ ہے. تو صحابہ کرام کی عظمتوں پہ ہمارا لاکھوں درود اور لاکھوں سلام ہو, لیکن بڑی اہم مجبوری یہ ہے کہ آپ کہیں کہ آپ شراب پینا حرام ہے, چلیے نمونہ پیش کریے, نمونہ پیش کریے. کہ فلاں صاحب نہیں پیتے تھے, کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلے ڈوبے رہتے تھے, تب دھبا آ گیا کہ نہیں آ گیا, بیچارے شرما گئے بیچارے, ہے کہ نہیں ہے. کہ حضور بالکل جوا مت کھیلیے گا, شریعت محمدی حرام قرار دیتی ہے, کردار پیش کیجئے. کہ وہ ہیں فلانے مدینے میں رہنے والے بڑے پرانے باشندے تھے, کہ ان کے یہاں تو پورا معاملہ ہی تھا. کہ وہ تو کلمہ پڑھنے کے پہلے تھا, جب صحابی بن گئے تھے تو اس کے بعد پھر تھوڑی کھیلتے تھے. تو یہ کردار نہیں چاہیے ہیں, بلکہ کردار وہ ہونا چاہیے کہ جو شروع سے آخر تک. ہاں کہ صاحب کی بتوں کی پرستش مت کیجئے, زندگی بھر آپ لاتوں منات کے آگے جھکے رہے. آج کی زبان میں کہیں طرح طرح کے بھوگ لگائے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مت کیجئے, تو ہم کیوں آنے آپ کی بات. ہاں اگر یہی بات کوئی بت شکن کہہ دے تو دنیا لپک کے قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی. تو تعریف یہی ہے کہ بنام دین بنام مذہب اگر کچھ بھی لیا جائے تو وہ ان حضرات سے لیا جائے کہ جن کے لیے پیغمبر نے ذمہ داری لی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ میرا حبیب تب تک کلام نہیں کرتا ہے جب تک کہ میری وحی نہ نازل ہو جائے. وہ نبی کہہ رہا ہے کہ اگر میری کوئی اولاد کچھ کہے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ کہہ رہا ہے, بلکہ میں کہہ رہا ہوں. جی کہ اس صحابی کے لیے نبی نے کہا کہ فلاں نے کہا تو گویا میں نے کہا, نہیں ملے گا. یہ صرف آل نبی کے لیے ہے. آپ دیکھیں کہ برابر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ایک باپ کے 4 بیٹے اور چاروں ایک جیسے نہیں, کچھ لمبے ہو جاتے ہیں, کچھ بیچارے چھوٹے رہ جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا اچھا آپ ماشاءاللہ 6 فٹ کے ہیں, آپ کے تینوں لڑکے 6 فٹ کے ہیں, یہ چوتھے نمبر والے بیچارے 4.5 فٹ کے کیسے رہ گئے. کہا جی آپ کو معلوم نہیں ہے 1.5 سال کے تھے, ان کو نیمونیا ہوا, پھر ڈبل نیمونیا ہو گیا, اس میں یہ ٹھٹور گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. حالانکہ صاحب یہ سسٹم تو غلط ہے, چاہے نیمونیا ہو چاہے کچھ ہو, کیونکہ ابا 6 فٹ کے ہیں تو ان کو بھی 6 فٹ کا ہونا چاہیے. کہ جی عجیب جہالت والی باتیں آپ کر رہے ہیں, یہ احمقانہ گفتگو. لیکن یہ بھی شرف عالم نبی کے لیے ہے, جو ایک ہے وہی ہر ایک ہے. قول ایک, فعل ایک, مزاج ایک, انداز ایک, شجاعت ایک, علم ایک, انداز گفتگو ایک,
بیٹھنے کا طریقہ, اٹھنے کا طریقہ, دیکھنے کا طریقہ. ایک مثال دے دوں آپ کو تاریخی. امام رضا علیہ السلام پہنچے, ایک مرد مومن نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں, چار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, آگے خرمے کا طبق ہے اور یہ آگے لپکتے ہوئے انہوں نے کہا دے دیجئے. اللہ کے نبی نے ایک مٹھی اٹھائی, ان کو تھما دی. اب اللہ کے نبی نے دے دیا. دیکھیے قبلہ تشریف فرمائے, سرکار موجود ہو, یہاں پر ماشاءاللہ علماء کی بہت بڑی تعداد موجود ہے, دانشور افراد موجود ہے. آپ پوچھیں کتابیں بک رہی ہیں, اس میں خواب کی تعبیر بھی ہوگی, وہ لے کے دیکھ لیجئے گا. خواب میں جب آدمی خواب آپ دیکھتا ہے بڑا عجیب و غریب, تو پریشان ہو کے سیدھے مسجد کا رخ کرتا ہے کہ مولوی صاحب مل جائے. انہوں نے مکافہ کیا نماز کے بعد, ان کو مولوی صاحب ایک بات کرنی تھی. وہ کہا تو پھر یہیں رک جائیے, مومنین کو جانے دیجیے. وہ کہا اگر وہ خواب دیکھا تھا بڑا عجیب و غریب, تو بڑا پریشان ہوں, تعبیر بتائیے کہ کون سا خواب دیکھا تھا. آپ نے کہا سرکار پوچھیے نہیں, ہم نے دیکھا کہ صاحب وہ ناؤ پہ بیٹھے جا رہے ہیں, سمندر کے بیچ میں ایک بہت بڑی مچھلی نے منہ کھولا اور چاہتی تھی کہ آپ کھائے, میں ناؤ کے تب کھائے, لیکن تبھی آنکھ کھل گئی. تو حضرت نے تھوڑی دیر داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرا, اس کے بعد گردن کو ہلایا اور کہا یہ بتائیے چاند کی کیا تاریخ ہے آج. وہ کہ حضور چاند کی تو آج 28 تاریخ ہے, کا زوال میں ہے چاند, خواب جھوٹا ہے, جائیے پریشان مت ہوئیے. پھر ایک مرد مومن نکل آیا, ان کا حضور آج تو خواب دیکھا, اور کیا بتاؤں کہ 3-4 دن پہلے دیکھا تھا کہ ہم ایک کھجور کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی نورانی شخصیتیں اتر رہی ہیں. چاند کی تاریخ, انہوں نے کہا آج تو 4 ہے, کہ بہت بڑھیا خواب ہے آپ کا. چاند جو ہے وہ عروج پہ ہے. ایک اب تعبیریں دینے والے تعبیریں دیتے ہیں, لیکن ہر تعبیر دینے والا اور ہر تعبیر کی کتاب ایک جگہ پہ خاموش ہو جاتی ہے جب خواب میں حضور آ جائیں. کہ حضور خواب میں آئے تھے, کہ بہت بڑھیا سچا ہے خواب. کہ حضور چاند تو ایک دم ڈھل رہا ہے, کہ اب تاریخ کچھ نہیں. نبی خواب میں آ گئے مطلب خواب سچا ہے. ان کے بھی خواب میں آئے تھے تو ان کو معلوم تھا خواب سچا ہے. اب جو اللہ کے نبی نے کھجور دیں خور میں, تو ان کو چاہیے تھا کھا لیتے. انہوں نے فوراً ماری گنتی. اب جو گنتی کری تو نکلے 18. آدمی ہوشیار تھا, میرا خیال ایک دور میں اکاؤنٹنٹ رہا ہوگا, اس نے فوراً دماغ لگایا. اللہ کے نبی نے 18 خرمے دیے, اس کا مطلب کہیں 18 دن یا 18 مہینے یا 18 سال جو کچھ بھی ہو کے بعد ملک الموت کی ملاقات. ارے ہوشیار آدمی سوچنا چاہیے, رحمت للعالمین دے رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں کیا کروڑوں ملین بلین میں بات ہونی چاہیے تھی. لیکن اب تعبیر دے تو کون دے, بڑی مشکل معاملہ ہے. کہ تبھی پتہ چلا امام رضا تشریف لائے, دوڑا بھاگا. اب جو گیا تو دیکھا وہی مسجد, وہی شان, وہی شوکت, وہی تباہ. دیکھیں یہ ہے کلنا محمد کی تفسیر. فوراً آگے بڑھے, مولا کچھ عطا فرمائے. انہوں نے بھی دیکھا, ایک مٹھی اٹھا کے دے دیا. اب ان کو کھا لینا چاہیے تھا. یہ پھر کنارے 1 2 3 4 5 6 12 18. دیکھیں وہ تو خواب تھا, آنکھ کھل گئی, ورنہ اور مانگ لیتے, زندگی بڑھا لیتے. یہاں تو امام موجود ہیں کہ مولا کچھ اور. تو مولا مسکرائے, انہوں نے کہا اگر خواب میں میرے جد نے بڑھا کے دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. یہ معاملے کو یہیں پہ روکیں اور آئیے چلیے چلے. مٹھی جس سے کھجور بھر کے اللہ کے نبی نے خواب میں دی, اور جس سے کھجور بھر کے امام نے زندگی میں دی. اب آپ مٹھی میں نمک پارے اٹھائیے, جو ہمارے یہاں ایام اعضاء میں بٹتے ہیں. ابھی چند دن بعد چاند نکلے گا تو نمک پارے جو ہے وہ زیادہ بٹتے ہیں. تو وہ مٹھی اٹھا کے دی. کہ رک جائیے چچا میاں, اپنے بیٹے کو بلائیے, وہ اٹھا کے دیں. اب دانوں کو گنا جائے کیا برابر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اچھا بانٹنے کا طریقہ بھی اپنے یہاں اگر نکل بھی آئے تب بھی بڑی مشکل ہے نا. انہوں نے یوں بھری اور یوں چھوڑی اور یوں تھمائی, تو یہ والا مسئلہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. لیکن وہ دینا اور دینے کے بعد گنا جائے تو برابر نہیں ہوں گے. لیکن آل محمد کے لیے یہ بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ نے ایک کے ہاتھ میں جتنی وسعت دی ہے اتنی ہی ہر ایک کے ہاتھ میں دی ہے.
جو کام ایک کرے گا وہی ہر ایک کرے گا، لہذا بنام دین ہم نے جو کچھ بھی لیا وہ آل نبی سے لیا، ان کے علاوہ کہیں اور کچھ نہیں لیا۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کی بات مانے لے رہے ہیں اور صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے ان کے دین لیے لے رہے ہیں، لیکن صحابہ کے بعد اب کون بتائے گا؟ اب کون بتائے گا بھائی؟ کہا صحابہ کرام کا تو دور چلا گیا، اب نبی کا چہرہ دیکھ کے صحابی بنتا ہے، صحابی کا چہرہ دیکھ کے تھوڑی بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ بجلی آ رہی ہے، جتنے چاہے اتنے پنکھے لگا لیجئے، چالو کر دیجئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہا وہ تابعین کا دور ہے، تو اب تابعین بتائیں گے جنہوں نے نبی کو دیکھا بھی نہیں، ان کے بعد تابعین بتائیں گے، اور ان کے بعد کون بتائے گا؟ ان کے بعد حضرت بتائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی مشکل ہے، تو ہم در بدر کیوں بھٹکے؟ ہم نے اس دائرے میں قدم رکھا کہ جو قیامت تک جانا تھا اور جہاں غلطی اور کمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دیکھیں ہم پوری احتیاط برت رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ گاؤں کے بھی افراد موجود ہوں، شہر کے بھی ہوں، تو بات ایسی ہونی چاہیے کہ جو گاؤں اور شہر میں دونوں میں ہو اور بچوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ دیکھیں ہمارے یہاں دیہاتوں میں اور قصبوں میں ایک شوق بڑا زبردست ہوتا ہے، صبح صبح آپ جائیں تو ہر چبوترے کے اوپر جو ہیڈ آف دی فیملی ہوتا ہے یا اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ میں گل منجن کا ڈبہ ہوتا ہے اور دائیں انگلی دانت پہ ہوتی ہے۔ یہ ہر قصبے اور ہر دیہات میں آپ کو ملے گا۔ اور کبھی کبھار وہ بیچارہ غریب اگر باہر گیا دوسرے گاؤں میں اور منجن ختم ہو گیا تو کہا بیٹا ذرا گل منجن لانا، اور وہی والا لانا چاند تارے والا۔ چاند تارے والا کیوں لائیں گے؟ ہم بکری والا لائیں گے۔ وہ لائے، اس کے اوپر ڈبے پہ بھی بڑا بڑا لکھا تھا نکالوں سے ساودھان، ملا جی کا فوٹو دیکھ کر ہی خریدے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہر ڈبے پہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں دیکھا کہا ملا جی ٹوپی لگائے ہوئے، آنکھیں گڈھے کے اندر دھسی ہوئی، کندھے پچکے ہوئے، داڑھی بڑی سی، کہاں یہی اصلی منجن ہے؟ اما 5 روپے کا منجن لو تو ملا جی کا فوٹو دیکھ کے قیامت تک کے لیے دین لو تو کم از کم اہل بیت کا چہرہ تو دیکھ لو کہ نبی والا کردار ہے کہ نہیں ہے، نبی والی حرکتیں ہیں کہ نہیں ہیں، نبی والا علم ہے کہ نہیں ہے، وہی رحم ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے چلیے تمام چیزیں تھی مگر نبی رحمت للعالمین تھے، اور جن کی بات انہوں نے کری اس میں کوئی رحمت کا نمونہ نہ تھا۔ ہونا چاہیے نا اسی طرح رحمت للعالمین۔ قسم خدا کی دکھاؤں گا نبی کی حیات طیبہ میں رحمت کے وہ نمونے نہیں ملیں گے جو آپ کی آل کی حیات میں ملیں گے۔ ممبر کے کہہ رہا ہوں، ثابت کروں گا بات، کہہ کے نہیں جا رہا ہوں۔ نبی نے اپنی حیات طیبہ میں ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے نبی کو اذیتیں پہنچائیں۔ نبی کی زندگی میں اہل بیت کے دروازے پہ آگ نہیں لگائی گئی تھی، نبی کی موجودگی میں علی کے گلے میں رسن نہیں پڑی تھی، نبی کی موجودگی میں حسن کو زہر نہیں دیا گیا تھا، نبی کی موجودگی میں بی بی کے لیے بیت الحسن نہیں بنا تھا، نبی کی موجودگی میں جنت البقیع کا انہدام نہیں ہوا تھا، نبی کی موجودگی میں کربلا وجود میں نہیں آئی تھی۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ یہ تمام چیزیں نبی کے بعد ہوئی ہیں۔ نبی کی حیات طیبہ میں کیا ہوا؟ یہ جھوٹا ہے، اللہ کے نبی آپ کو جھوٹا کر رہے ہیں نا تو معاف کر دو۔ یہ امین نہیں ہے، اللہ کا نبی نہیں ہے، اللہ کا نبی آپ کو کہہ رہا ہے معاف کرو، رہنے دو، تمہاری طرح وہ بھی انسان ہے، جینے کا حق ہے۔ منہ گھما لیا، اللہ کے نبی میں تو چاہنے والا ہوں، منہ کیوں گھمایا؟ کہ اپنی ماں کے اوپر ظلم کرتا ہے کہ وہ تو کافرہ ہے، کہ کافرہ ہے تو کیا ہے، تیری ماں ہے۔ نبی کا ذاتی معاملہ تھا، دوسروں کا معاملہ نہیں تھا۔ رحمت 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 کا پیکر تھے نبی، یہ ثابت کیا ہے آپ کی اولاد نے۔ کیسے پروف کیا؟ آپ کے جانشین نے حضرت علی کے سر کے اوپر رمضان میں تلوار ماری گئی، جس کے چوٹ لگتی ہے، جس کی اولادیں ہوں پکڑ کے وہیں پہ قتل کر دیتی ہیں۔ جناب امیر کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا اگر میں نہ بچوں تو ایک کے بدلے ایک ضرب،
یہ ہے عدالت علی. رحمت 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 کا نمونہ دکھائیے. ادھر آپ کے لیے شربت و شیر آیا, جا کے ابن ملجم کو پلا دے, زبان لٹک رہی ہے. یہ ہے رحمت للعالمین کی نیابت. نیابت رسول یہ ہو رہی ہے. آگے بڑھیے. میدان کربلا. بھئی یہ مصائب نہیں ہے, یہ فضائل کا گوشہ. اس کے بعد میں مصائب پڑھ دوں گا, آپ کے دیے ہوئے وقت کے اندر انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. امام حسین 71 میتیں اٹھانے کے بعد ذوالجناح کے اوپر بیٹھے, میدان قتال میں گئے, مقاتل کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھے, علماء موجود ہیں, پوچھے, اور درمیان میں نرغہ ادا کیا کہ گھوڑے کی رکاب پہ کھڑے ہوئے اب خطبہ دے رہے ہیں. اے لوگوں, کیا تمہیں نہیں معلوم میں محمد کا نواسہ ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں؟ میں کہوں گا مولا کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ دینا تھا تو اذان علی اکبر سے پہلے دیتے. اب کہے گا خطبہ, اب تو پورا گھر اجڑ گیا آپ کا, اب ذوالفقار نکالیے اور قتل کیجئے. لیکن آپ نے نہیں کیا, خطبہ دیا. اچھا اب آپ دیکھیں, وہیں پر چلیے تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں کہ امام حسین نے خطبہ دیا. اب حرملہ 6 مہینے کے بچے کا قاتل نکل کے آئے اور کہے حسین ابن علی غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے. کیا کریں گے؟ حسین ابن علی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے علی اکبر کو قتل کیا, علی اصغر کو قتل کیا, لیکن میں نیابت رحمت للعالمین کر رہا ہوں تو اب بھی معاف کر دوں گا. یہ ہے رحمت للعالمین کا وہ چہرہ جو آپ کی اولاد کے علاوہ کہیں اور نہیں دکھے گا. لہٰذا ہم جو دین لیتے ہیں وہ اہل بیت سے لیتے ہیں, کیونکہ یہ دیں گے پیور دین کیا ہوتا ہے. ہم پانی ملایا ہوا دودھ پینے کے عادی نہیں ہیں جی, ہم پیورٹی کے قائل ہیں. 100% والا مال لیتے ہیں, ٹناٹن جس کی آواز آئے تو وہ دین اہل بیت کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا, کیونکہ ہر ایک چہرے میں نبی کا چہرہ دکھ رہا ہے, ہر ایک کے کردار میں نبی کا کردار دکھ رہا ہے, ہر ایک کی سیرت میں پیغمبر کی سیرت دکھائی دے رہی ہے. آئیے دیکھیے, اس کے برعکس اگر چلے جائیں تو وہ یہود و نصارہ و کفار و مشرکین تھے کہ جنہوں نے چہرے کے اوپر نقاب کو ڈال رکھا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کلمہ پڑھ لینا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ آپ پکے مومن ہو اور آپ دین کے خیر خواہ ہو. کیا ہونا چاہیے کہ جنگ ماشاءاللہ صبح کے مجالسیں ہو رہی ہیں, آپ حضرات ایک کے بعد ایک مصائب سن رہے ہیں. کبھی قمر بنی ہاشم کے مسائل, کبھی شہزادہ علی اکبر کے مسائل, کبھی فرزند پیغمبر کے مسائل. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں 2 ان شہزادوں کا ذکر کروں کہ وقت کی کمی کی بنیاد کے اوپر اور کچھ تاریخوار مصائب کی بنیاد کی وجہ سے ان کے ذکر نہیں ہو پاتے ہیں. ایک کا نام ہے محمد اور ایک کا نام ہے ابراہیم. یہ کون تھے؟ کہ یہ جناب مسلم کے بچے تھے. دیکھیں کربلا میں رکتی نہیں ہے. کربلا کا ایک باب اور ہے جو کوفے میں کھل رہا ہے. دونوں بچے قید خانے میں. علماء بیان کرتے ہیں قید خانے کی کیفیت یہ تھی کہ ایک الفابیٹ ہوتا ہے جس کو زیڈ کہا جاتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ زیڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے, یوں آیا, یوں گیا, پھر یوں آیا. تو یہ آخری کونے کے اوپر یہ دونوں بچے تھے. اندھیرا اتنا کہ بھائی بھائی کو دیکھ نہیں پاتا ہے, خالی بات ہوتی ہے. محمد و ابراہیم میں گفتگو ہوئی کہ بھیا کافی دن ہو گئے ہم قید خانے میں بند ہیں, چلو دروغ زندان سے بات کرتے ہیں, شاید کچھ بات بن جائے. کل لگتا تو نہیں ہے لیکن تم کہتے ہو تو کوشش کر لیتے ہیں. لیجیے دروغ زندان آیا, در کو کھولا, بہت جلدی جلدی ختم دعا, کھانا رکھا. پلٹنا چاہتا ہے کہ ایک بھائی نے کہا بھائی ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. آدمی شریف تھا, رک گیا, کہ جو کچھ کہنا چاہتے ہو جلدی کہو. لیکن کیسے کہنے پورا شوق زمانے میں کہ ہم خاندان رسالت ہیں.
तमहीद देखें इन छोटे छोटे बच्चों की। अब भाई तूने हमेशा हमें गर्म पानी दिया, क्या हमने कभी ठंडा पानी मांगा? कभी नहीं। तूने हमेशा हमें सूखी हुई रोटियां दी, क्या हमने कभी ये कहा कि हमें नरम रोटी दे? हम हमेशा पथरीली जमीन पर लेटे, क्या हमने कभी कहा कि हमें गद्दा या चादर दे? दिल घबराने लगा कि आखिर ये बातें क्यों कर रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छा ये बताओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जानते हो कि अल्लाह के नबी, उनके ऊपर यकीन और ईमान रखता हूँ। दिल में थोड़ी हिम्मत आई कि हमारे जद का चाहने वाला है, लेकिन अभी भी यकीन नहीं था। कि ये बताओ, हजरत अली को जानते हो कि अमीरुल मोमिनीन? अब हिम्मत बढ़ गई कि बच्चों तुम कौन हो? कि हम मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं। तो जानू हो के खाक पे बैठ गया, चेहरे पे तमाचे मारे कि मुझे मालूम नहीं था तुम कौन हो। लो जिंदान का दर खुला हुआ है, जाओ आजाद। लेकिन बच्चों, रोज़े महशर जब नबी के सामने पेश होना तो ये बता देना कि मैंने जो कुछ किया था अनजाने में किया था, मुझे मालूम नहीं था। लीजिए बच्चे रिहा हुए, रात भर कूफे की गलियों में घूमते रहे, छोटे थे रास्ता न मिला, सुबह नमूदोर होने वाली थी, दरख्त के ऊपर बैठ गए। एक मोमिना आई, पानी भर रही थी, 2 चांद देखे, नीचे उतारा, घर ले गई। शाम को शौहर आया, समझ गया दुश्मन अहले बैत था, बीवी रोकती रही, न माना, बच्चों को फुरात के किनारे ले गया, दोनों के गर्दनों पर तलवार मारी, बच्चों को कत्ल किया, मैंने खत्म कर दिया। लेकिन बच्चों की एक वसीयत थी, क्या है मेरे कातिल, जब हमें कत्ल कर देना तो हमारे कुर्तों को हमारे खून में रंगीन कर देना, और मदीने जो जा रहा हो उसको दे देना, और कहना ये कुर्ते लेकर महल्ले बनी हाशिम में खोल देना बस, और कुछ मत करना। रावी कहता है कि वसीयत के ऊपर अमल किया गया, बच्चों के कुर्ते खून में रंगीन किए गए, मदीने जाने वाले के हाथ में दिए गए। ये हिदायत दी गई कि जब महल्ले बनी हाशिम में दाखिल होना तो इन कुर्तों को खोल देना। रावी कहता है कि इधर कुर्ते खुले, उधर मुस्लिम की बेवा उठी। ज़ैनब ने कांधे पे हाथ रखा, बीबी क्या हुआ? कि शहज़ादी मेरे मोहम्मद इब्राहिम हो गए। दर की तरफ दौड़ी, रावी कहता है बीबी गई तो क्या देखा, एक आने वाला 2 रंगीन कुर्ते लिए हैं, कहीं इनको दे दे, कभी भी तेरे बच्चे शहीद हुए। ये लेकर रो ही रही थी कि ज़ैनब ने एक जुमले कहे, ऐ बीबी इन कुर्तों को छुपा ले कि रुबाब की निगाहें न पड़ जाए, तुझको कुर्ते मिल गए, रुबाब को कुर्ता।